بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء، میں نے آپ بچوں سے اس سال کے آن لائن افتتاحی پروگرام کے موقع سے معہد کے مقاصد اور المعہد العالی الاسلامی کے مزاج و مذاق کے بارے میں بتایا تھا۔ اس میں ایک اہم بات اعتدال اور اجتماعیت کی تھی، تو اس لیے آج کا ہمارا یہ محاضرہ اسی سے مربوط موضوع پر ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اختلاف کی حقیقت کیا ہے اور اختلاف کا ادب کیا ہے۔ اعتدال کا اظہار اصل میں اختلاف ہی کے موقع پر ہوتا ہے۔ جب آپ کا کسی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہاں اعتدال اور میانہ روی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہمارا کسی سے اختلاف ہو، تو ہمیں یہ بات ایسے موقع پر دیکھنی چاہیے کہ یہ اختلاف کس درجے کا ہے، اور جس سے اختلاف ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہو اور کیا طریقہ کار ہو۔ تو اسی موضوع پر میں اس وقت آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ یہ اختلاف بنیادی طور پر تین قسم کا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے کہ جن سے ہمارا اختلاف ہے ان کا نظریہ کفر کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ دوسری قسم کا اختلاف وہ ہے کہ اختلاف کرنے والوں کا نقطہ نظر اہل سنت والجماعت کی نظر میں ضلالت اور گمراہی کے درجہ میں آتا ہے۔ کفر تو نہیں ہے لیکن فاسق العقیدہ ہیں، گمراہی میں مبتلا ہے۔ تیسری قسم کا اختلاف وہ ہے جو خود اہل سنت والجماعت کے درمیان ہے۔ پھر یہ اختلاف بھی دو طرح کا ہے۔ ایک مسائل اعتقادیہ میں اختلاف، دوسرے احکام فریعہ یا مسائل فقہیہ میں اختلاف۔ تو بحیثیت مجموعی یہ چار قسم کے اختلافات ہو گئے۔ ان لوگوں سے اختلاف جن کا نظریہ کفر کے درجے میں پہنچ گیا ہے۔ نمبر دو، ان لوگوں سے اختلاف جو کفر تک تو نہیں پہنچے ہیں لیکن وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تیسرے، خود اہل سنت والجماعت سے کہ ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے اعتقادی اور فکری اختلاف۔ چوتھے، اہل سنت والجماعت کا آپس میں فروعی اور فقہی اختلاف۔ ان چاروں اختلاف کا کیا درجہ ہے اور ان کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور خاص کر معہد کے طلباء اور فضلاء کے لیے بہت اہم ہے، تاکہ اس ادارے کا جو بنیادی اور اساسی مزاج ہے آپ اسے سمجھ سکیں۔ جہاں تک پہلی قسم کا اختلاف ہے جس میں فریق مخالف
کا نظریہ کفر تک پہنچا ہوا ہے، وہ ان میں ایک تو قادیانی ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح بہائی ہیں، بابی ہیں، بہائی جو بہا کو نبی مانتے ہیں، اور بابی جو محمد علی باب کو نبی مانتے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو خدا کے حلول کے بھی قائل ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک نیا فرقہ شکیل بن حنیف کا پیدا ہو گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے اور اپنے لیے مسیحیت اور مہدویت کا مدعی ہے۔ تو یہ فرقہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے۔ انہی میں غالی شیعہ ہیں۔ غالی شیعہ میں نے اس لیے کہا کہ شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں۔ آپ اگر الفرق بین الفرق دیکھیں یا مسلمانوں میں فرقوں پر آپ کتابیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شیعوں کے بہت زیادہ فرقے ہیں۔ ان میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جن کا نقطہ نظر اہل سنت سے بہت ہی قریب ہے۔ جیسے میں آپ سے زیدیہ کا ذکر کروں گا، جو زید بن علی رحمہ اللہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احق بالخلافت مانتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو احق بالخلافت ہو اسی کا خلیفہ ہونا ضروری نہیں ہے، خلافت اصلح ضروری نہیں ہے۔ اصلح کے موجودگی میں اس سے کم درجے کا شخص بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو برحق مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و ولایت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دانستہ اور صراحتاً مخالفت نہیں کی۔ اسی طرح یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اور امہات المومنین ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اہل سنت سے بہت قریب ہیں۔ اور شیعوں کے بعض ایسے فرقے بھی ہیں جن کے اندر اس درجہ غلو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کر گئے تھے۔ جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں اوتار واد کا تصور ہے، ان کے ہاں نبوت کا تصور نہیں ہے، اوتار واد کا تصور ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایشور خدا یہ مختلف انسانی شکلوں میں حلول کرتا رہتا ہے۔ اسلام میں نبوت کا تصور ہے، خدا کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، وہ کسی مخلوق میں حلول نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ایسا غالی شیعہ فرقہ بھی ہے۔ تو جو ایسے غالی شیعہ فرقے کے لوگ ہوں وہ بھی کفر کے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت علی کے اندر خود اللہ تعالیٰ حلول کر گئے، جو یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا تھا، غلطی سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جو سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہوں،
جو کہتے ہوں کہ قرآن مجید محرف ہے، جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ محفوظ اور صحیح قرآن نہیں ہے، تو یہ جو فرق ہیں یہ فرقے غالی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو شیعوں کے جو غالی فرقے ہوں وہ دائرہ ایمان سے باہر ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے مہدویوں کا، ان میں بھی کچھ معتدل لوگ ہیں، کچھ غالی لوگ ہیں، غلو کرنے والے لوگ ہیں۔ جو غلو کرنے والے لوگ ہیں وہ امام مہدی کو پوری طرح نبی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے الفاظ نازل ہوئے اور امام مہدی پر قرآن مجید کے معانی نازل ہوئے۔ گویا ایک طرح سے وہ وحی کے تسلسل کو مانتے ہیں، وہ امام مہدی کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کی بیویوں کو امہات المومنین اور ان کے ساتھیوں کی ایک تعداد کو بدری صحابہ ان کے ساتھیوں کو صحابی وغیرہ کہتے ہیں، یعنی بالکل نبی کا سا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جو مہدوی حضرات یہ سمجھتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خیال کے مطابق جو امام مہدی تھے سید محمد جون پوری، ان پر قرآن مجید کے معانی نازل کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ دائرہ ایمان سے باہر ہیں، کیونکہ گویا ان کے نزدیک سلسلہ وحی منقطع نہیں ہوا اور ختم نہیں ہوا ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو صرف ان کو امام مہدی مانتے ہوں، جو حدیث میں امام مہدی کی پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ سمجھتے ہوں کہ یہی سید محمد جون پوری اس کا مصداق ہیں، تو اگرچہ ان کی یہ رائے غلط ہے لیکن صرف اس کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو یہ معلوم ہوا یہ وہ فرقے ہیں کہ جو اپنی نسبت مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن یہ دائرہ ایمان سے باہر ہے۔ حیدرآباد میں ایک فرقہ ہے صدیق دیندار چندر بشیشور کا، یہاں ایک محلہ ہے شہر میں مہدی پٹنم، اس میں ان کی خانقاہ بنی ہوئی ہے، اور یہ خانقاہ سرور عالم وہ لوگ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو صدیق دیندار صاحب تھے، اگر ان کی پوری تعلیمات کو دیکھا جائے تو گویا وہ بھی نبوت کے مدعی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یوسف موعود کہتے ہیں، یعنی ان کا خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد ثانی کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کرشن جی کا اوتار بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی سے بیعت ہوئے تھے اور غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ جب ایک جھوٹی نبوت ہی کو ماننا ہے تو دوسرے کی نبوت کو کیوں مانا جائے، اپنی ہی نبوت کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا جائے۔ تو یہ ان کے تصورات ہیں۔ تو یہ سارے فرق جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے، بابی ہیں، بہائی ہیں، قادیانی ہیں، صدیق دیندار کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، غالی شیعہ ہیں، غالی مہدوی ہیں، یہ سب حضرات دائرہ ایمان سے باہر ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں لیکن ان کا عقیدہ بالکل کفر کے درجے کو پہنچا ہوا نہیں۔ مثال کے طور پر منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا یا
حدیث متواتر کے علاوہ تمام حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یا جیسے وہ شیعہ ہیں جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ حضرات یہ ان کی غلطی، ان کی گمراہی کفر کے درجے کو پہنچی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ گمراہ ہیں، ان کے ضال اور مضل ہونے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے معاملے میں جو خصوصی عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تکفیر میں احتیاط کی جائے۔ جن لوگوں سے کفر صریح کا اظہار نہ ہو لیکن ان کے عقائد مشتبہ ہوں، اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر کے خلاف ہوں، امت کے سواد اعظم کے نظریے سے ہٹے ہوئے ہوں، تو ان کو گمراہ تو ہم سمجھیں گے، لوگوں کو بھی ان کی گمراہی سے بچائیں گے، لیکن ان پر کفر کا حکم لگانے میں احتیاط کریں گے۔ جیسے میں نے منکرین حدیث کا حوالہ آپ کو دیا، عام شیعہ کا حوالہ دیا، اگر آپ پچھلے دور میں چلے جائیں تو معتزلہ اور خوارج ہیں۔ خوارج سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بھی کیا، لیکن ان کو آپ نے کفار کا درجہ نہیں دیا، کفار کا سا معاملہ ان کے ساتھ نہیں فرمایا۔ اسی طرح جو معتزلہ ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کے نظریات بہت کچھ مختلف تھے، تو ان کا ابطال تو کیا ہمارے علماء نے، لیکن ان پر کفر کا حکم نہیں لگایا، بلکہ بعض فقہا احناف اور شوافع میں سے ان کی بھی نسبت کی جاتی ہے اعتزال کی طرف۔ تو ہمیں اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا کفر واضح ہے، ان کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو گمراہی پر ہیں لیکن ان کی گمراہی کفر کے درجے کو نہیں پہنچی ہے، تو ان پر کفر کا حکم لگانے میں احتیاط برتا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، فقہا نے اس معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لی۔ فتوے کے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی بات کی جس میں کئی جہتوں سے کفر کا معنی پیدا ہوتا ہو، لیکن ایک جہت ایسی بھی ہے جس سے کفر کا معنی نہیں پیدا ہوتا ہو، یا وہ کہتا ہو کہ میں نے یہ معنی مراد لیا ہے، تو ایسے شخص کو کافر کہنے سے احتیاط کی جائے گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب فی عدم تکفیر الخوارج و اہل البدع، اس بات کا بیان کہ خوارج کی اور اہل بدعت کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ جو قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، ان سب کو، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان سب کو مبتدعین میں اہل بدع میں شمار کیا جاتا تھا۔ وقد ذکر فی المحیط ان بعض الفقہاء لا یکفر احدا من اہل البدع، اور محیط میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بعض فقہا فرق مبتدعہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، وبعضهم یکفر من خالف منہم ببدعتہ دلیلا قطعیا، اور بعض فقہا ایسے اہل بدعت کی تکفیر کرتے ہیں جن کی بدعت سے کسی ایسی بات کی مخالفت ہوتی ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔
وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور انہوں نے اس کی نسبت کی ہے اکثر اہل سنت کی طرف۔ وَالنَّقْلُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ، کہتے ہیں کہ لیکن پہلی نقل، جو پہلی بات نقل کی کہ ان فرق مبتدعہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ زیادہ درست ہے۔ نعم یقع فی کلام اہل مذہب تکفیر کثیر، یہ بڑے نقطے کی بات لکھی ہے علامہ شامی نے۔ کہتے ہیں کہ کتابوں میں آپ کو اہل مذہب کے بہت ساری تکفیر ملے گی، بہت سی چیزوں پر تکفیر کا ذکر ملے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں فقہ کی کتابوں میں باب الفاظ الردہ وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہ بہت چھوٹی چھوٹی خلاف شرع باتوں پر بھی بعض فقہا نے کفر کا حکم لگا دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکن لیس من کلام الفقہاء الذین هم المجتہدون، یہ ان فقہا کا کلام نہیں ہے جو درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے، بل من غیرہم، بلکہ یہ دوسرے علماء و مشائخ کا قول ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا عبرت بغیر الفقہاء، یعنی المجتہدین، جو دوسرے فقہا ہیں جو مقام اجتہاد پر پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ والمنقول عن المجتہدین ما ذکرنا، لیکن مجتہدین سے جو بات منقول ہے وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اور یہ عبارت چونکہ عدم تکفیر کے علامہ ابن منذر سے منقول ہے، تو فرماتے ہیں وَابن المنذر عارف بنقل مذاہب المجتہدین، علامہ ابن منذر یہ مجتہدین کے مذہب کو نقل کرنے میں، صحیح مذہب کا ذکر کرنے میں، اس کی تحقیق میں زیادہ معروف ہیں، زیادہ مقبول ہیں۔ یہ دیکھیے شامی کی عبارت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خوارج جو تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کے زمانے سے، تو ان کو بھی کافر قرار نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کو مباح الدم قرار دیا، ان کے قتل کو جائز قرار دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واکرم اللہ تعالیٰ وجہہ، تو انہوں نے ان کی شہادت بھی انہی کے ہاتھ ہوئی۔ اسی طرح جو دوسرے فرق مبتدعہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں الملل والنحل کی، الفصل فی الملل والاہواء والنحل۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُفَسَّقُ مُسْلِمٌ بِقَوْلٍ قَالَهُ فِي اعتقاد أو فتیہ، کہ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ کوئی مسلمان جو اپنا عقیدہ بیان کرے یا جو فتویٰ دے، تو اس کی وجہ سے اس کو کافر و فاسق قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی اپنے اجتہاد سے اگر کسی شخص نے کوئی بات بیان کی۔ وَإِنَّ كُلَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَدَّانَ بِمَا رَأَىٰ أَنَّهُ الْحَقُّ فَإِنَّهُ مَعْجُورٌ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، جس آدمی نے بھی اجتہاد کیا اور جو بات اس کو درست حق سمجھ میں آئی وہ اس نے کہی، تو وہ ہر حال میں معجور ہے۔ ان اصاب الحق فاجران، اگر اس نے حق کو پایا تو دوہرا اجر ہے، وَإِنْ أَخْطَأَ فَأَجْرٌ وَاحِدٌ، غلطی ہوئی اس سے تو ایک اجر ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ ابن ابی لیلہ وابی حنیفہ والشافعی وسفیان الثوری وداؤد بن علی رضی اللہ تعالی عن جمیعہم۔
یہی قول ابن ابی لیلہ کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، سفیان الثوری، داؤد ابن علی رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو رائے ہم تک پہنچی ہے ان کا بھی ہم نے یہی قول پایا ہے، لا نعلم منہم فی ذلک خلافا اصلا، ہم نے اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے اجتہاد سے کسی عقیدے پر پہنچے تو اس کی وجہ سے اس کو کافر و فاسق نہیں کہا جائے گا، لیکن یاد رکھیے یہ بات اس وقت ہے جب کہ وہ اسلام کے کسی بنیادی اور مسلمہ عقیدے کا انکار نہیں کرتا۔ اب جیسے یہ قادیانی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور دور دراز کی تعویل کرتے ہیں، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر میں کہا ہے، اشہد علی اننی لا اکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اہل قبلہ میں سے صرف گناہ کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں کرتا، لأنی رأیتہم کلہم یشیرون الی معبود واحد، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان سب کی نسبت معبود واحد سے ہے، والاسلام یشملہم ویعمہم، اسلام ان سب کو شامل ہے اور ان سب کو عام ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ شیعوں کا ہے، کیونکہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کا دین میں بڑا مقام ہے، دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے فقہا نے لکھا کہ غالی شیعوں کے علاوہ جو عام شیعہ ہیں، جو حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں، ان صاب الشیخین ومنکر خلافتہما ممن بناہ علی شبہۃ لہ لا یکفر، جس نے شیخین کو برا بھلا کہا، جو لوگ ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور اس کی بنیاد وہ اپنے شبہ پر رکھتے ہیں، مثلا یہ شبہ کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جس کا مولا میں ہوں علی اس کے مولا ہے۔ ہم یہاں مولا کو دوست اور مددگار کے معنی میں لیتے ہیں، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس سے ولایت عامہ مراد ہے کہ میں جس کا ولی ہوں، جس کا امیر ہوں، میرے بعد حضرت علی اس کے امیر ہوں گے۔ تو گویا ایک شبہ پر انہوں نے اپنے اس نقطہ نظر کی بنیاد رکھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بخلاف من ادعا ان علی الہ وان جبریل غلط، بخلاف ان لوگوں کے جن کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ خدا ہے، ان میں الوہیت پائی جاتی ہے، اور جن کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اصل میں ان کو حضرت علی کے پاس آنا تھا، تو ان کی تکفیر کی جائے گی، لأن ذلک لیس عن شبہۃ، یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے اس بات کا شبہ پیدا ہو، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بل محض ہوا، یہ صرف ان کی ہوا پرستی ہے، خواہش پرستی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
اہل سنت نے، ہمارے سلف نے اس میں بھی کتنی احتیاط برتی. اس کی عملی مثالیں بھی موجود ہیں. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص برا بھلا کہتا تھا، تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے درخواست کی کہ اس شخص کو پر قتل کا حکم جاری کیا جائے، وہ آپ کی شان میں سب و شتم کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، فرمایا کہ یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی سب و شتم کرے تو وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا، اس کے اوپر ارتداد کی بنیاد پر قتل کی سزا جاری کی جائے گی. اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا. تو اور یہ خواہش کی گئی کہ ان پر قتل کی سزا جاری کی جائے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ امت کے کسی بڑے سے بڑے آدمی پر سب کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا جاری نہیں ہو سکتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین اس میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے. امام عبد الوہاب شارانی نے علامہ ابو طاہر قزوینی سے نقل کیا معتزلہ کے بارے میں، نجاریہ کے بارے میں، روافض کے بارے میں، مشبہہ کے بارے میں، جو اس زمانے کے مبتدع فرقے تھے، یہ نقل کیا کہ ہم من اہل الاجابت بلا شک، یہ سب حضور کی امت اجابت میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ حضور کی امت دعوت ہیں، جو ایمان کے دائرے میں آ چکے وہ حضور کی امت اجابت ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ ایمان کے دائرے میں ہیں. فمن سماہم کفرتن فقد ظلم وتعدی، جس نے ان لوگوں کو کافر کہا اس نے ظلم کیا اور اس نے زیادتی کی. یہ الیواقیت والجواہر میں علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. آپ نے فرمایا جو ہماری نماز میں شامل ہو، نماز ادا کرے ہماری طرح، جو ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتا ہو، جو ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہو، تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، ایسے شخص سے جب تک کفر صریح ظاہر نہ ہو، ایسا کفر کہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو اس وقت تک اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقے میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی. ستفترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور اس میں ایک ناجی ہوگی. اور پھر آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ ناجی کون ہوں گے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری امتیں ہیں ان کے لیے صرف امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب آپ امت کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرماتے ہیں امتی،
تو اس سے امت محمدیہ مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرجہم من الاسلام بل جعلہم من امتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائرہ اسلام سے باہر قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو اپنی امت کے دائرے میں رکھا، جعلہم من امتہ۔ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن میں لکھا ہے اسی حدیث کے بارے میں، فیہ دلالۃ کہ ان ہذہ الفرق کلھا غیر خارجۃ من الدین اذ قد جعلہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم من امتہ، کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام کے تمام فرقے دین کے دائرے سے باہر نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی امت میں سے قرار دیا ہے۔ تو حاصل یہ ہو گیا کہ جن لوگوں نے اپنی نسبت اسلام کی طرف کی ہے لیکن ان کا عقیدہ کفر کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوگا وہ پہلا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو کافر قرار دینے میں، کفر کا فتویٰ لگانے میں ان پر احتیاط کی جائے گی۔ اب ہمارا ان کے ساتھ کیا طریقہ کار ہو، ایک بات تو ہو گئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے، اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کفر کے درجے میں پہنچ چکے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کے دائرے میں۔ 3 طریقہ ہے ان کے لیے، دعوت، دوسرے جس کو قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تیسرے مجادلہ حسنہ۔ پہلا عمل تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم حق کی دعوت دیں، اور چاہے وہ گمراہی کفر تک پہنچی ہوئی ہو یا کفر تک پہنچی ہوئی نہ ہو، ان کو ہم صحیح عقیدے کی طرف، اسلام کی طرف ان کو بلائیں۔ یہ سب سے بنیادی کام ہے امت کا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو امر بالمعروف کریں۔ سب سے بڑا معروف ایمان ہے، اور سب سے بڑا منکر کفر ہے جس سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ باضابطہ کفر میں مبتلا ہیں یا جو گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا پہلا طریقہ ہونا چاہیے دعوت کا۔ اور اگر ہمارے دعوت دینے کے باوجود وہ ہماری بات نہیں مانیں، اپنی بات پر بضد ہوں، تو ان کے لیے راستہ ہے جس کو قرآن نے اہل مکہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنے دین پر ہو اور ہم اپنے دین پر رہیں، ہمارے معاملے میں خلل مت پیدا کرو، ہمیں دین کی دعوت سے روکو نہیں، اس میں سد راہ نہ بنو، اور ہم تمہارے معاملے میں الجھاؤ سے بچیں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے، چاہے ہمارا سابقہ ہندو بھائیوں سے ہو، عیسائی بھائیوں سے ہو، یہودیوں سے ہو، لکم دینکم ولی دین۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، چلیے ہم ایک انسانی رشتے سے ایک ساتھ رہیں گے، بھائی بھائی بن کر رہیں گے، لیکن ہم ٹکرائیں گے نہیں آپس میں۔ یہی بات ان باطل فرقوں کے بارے میں بھی ہے جن کا عقیدہ گمراہی تک پہنچا ہوا ہے، جیسے شیعہ ہیں، جیسے عام مہدوی ہیں، یا غالی مہدوی ہیں، یا جو کفر کے درجے کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے
جیسے ہمارے پڑوس کے ملک میں اس طرح کا زیادہ واقعہ پیش آتا ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، توڑ پھوڑ مار دھار پر اتر آتے ہیں، جنگ و جدال کرنے لگتے ہیں، دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں دعوت دیں، اور اگر وہ ہماری بات قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو ہم کہیں کہ آپ جب تک آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ اپنے دین پر ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں، لکم دینکم ولی دین۔ تیسری بات جو کرنے کی ہے، اور وہ بہت اہم ہے خاص طور پر علماء کے لیے، کہ جو فرق کافرہ ہوں یا فرق باطلہ ہوں، ادیان کافرہ ہوں یا فرق باطلہ ہوں، ان میں کچھ تو عوام ہوتے ہیں، کچھ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو دلائل ہی سے مطمئن کیا جا سکتا ہے، صرف دعوت سے، صرف انذار سے ان کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، موعظت سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، ان کو دلائل سے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے مجادلہ حسنہ، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے سب سے بہتر طریقے پر مجادلہ کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے موعظۃ حسنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ کی سادہ صفت بیان کر دی، موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس بہتر طریقے کے ذریعہ تم لوگوں پر حق کو واضح کرو، اور جو بات غلط ہے اس کی غلطی کو، اس کے بطلان کو ان کے سامنے اچھی طرح پیش کرو۔ یہ خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا مطالعہ ایسا ہو کہ جو ادیان کافرہ ہیں وہ بھی، اور جو فرق باطلہ ہیں وہ بھی، آپ کا ان کے مذاہب اور دلائل کا بھی مطالعہ آپ کے پاس ہو، اور اپنی کتابوں کا اور اپنے دینی مآخذ کا بھی بھرپور مطالعہ آپ کے پاس ہو، اور آپ علم اور دلیل کی طاقت کے ذریعے آپ ان کو اپنی بات سمجھائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے جن 5 مضامین کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے الفوز الکبیر میں پڑھا ہوگا، اس میں سے ایک مضمون ہے جدل۔ جدل یہی ہے، مجادلہ حسنہ، دلیل کے ذریعے اپنے نقطہ نظر کا حق ہونا اور مخالف نقطہ نظر کا باطل ہونا، اس کو سمجھایا جائے اور ہمارے اندر اس کو سمجھانے کی صلاحیت ہو۔ تو اس لیے جن ادیان باطلہ سے یا فرق باطلہ سے ہمارا سابقہ ہے، ان کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان میں دعوت کا کام کریں۔ جہاں سادہ دعوت سے کام نہیں چل سکتا ہو وہاں مجادلہ حسنہ کریں۔ مجادلہ کا مطلب ہاتھا پائی کرنا نہیں ہے، دلیل اور علم کے ذریعے سمجھانا ہے، کیونکہ حسنہ کی صفت کے ساتھ مجادلہ ہے، تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ دلیل کے ذریعے کریں۔ اور جہاں دعوت سے بھی کام نہ چلے، مجادلہ حسنہ بھی کافی نہ ہو، ایک آدمی اپنی بات پر اڑا ہوا ہو، تو لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ان سے کہہ دے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے بھائی تم اپنے طریقے پر رہو جب تک اللہ تم کو ہدایت نہ دے دے، اور ہم اپنے طریقے پر رہیں گے۔ یہ تو تمام اہل ضلال کے ساتھ، چاہے وہ کفر کے دائرے میں پہنچ گئے ہوں یا نہیں پہنچے ہوں، اور وہ اہل ضلال کہ جن کا عقیدہ کفر صریح تک نہیں پہنچا ہے،
ان کے سلسلے میں ایک زائد تعلیم یہ ہے کہ ان کو کافر قرار دینے میں احتیاط سے کام لیا جائے، اس میں جلد بازی نہ ہو، اس میں غلو نہ ہو۔